قرآن کریم میں نیکی اور برائی کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں نیکی کرنے کی تعریف ہے یا برائی کرنے کی تعریف ہے؟ تو قرآن کریم کی تعبیر کچھ اور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اس کی مقدار میں بدلہ دیا جائے گا۔ ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی کو اللہ کے دربار میں محفوظ پہنچانا، اس میں فرق ہے۔ ایک ہے برائی کرنا اور ایک ہے برائی کو اپنے ساتھ آخرت میں لے جانا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیکی لانے کی تعریف کی ہے، کرنے کی نہیں، لانے کی۔ جو نیکی لے کر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن آخرت میں محفوظ نہیں لے جاتے ہیں۔ آپ نے برائی کر لی اور پھر آپ نے اس برائی کا تدارک کیا، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ کے دربار میں آپ نہیں لے گئے اس کو، تو برائی نہیں رہی۔ اور آپ نے بہت ساری نیکیاں کر لی لیکن وہ نیکیاں آپ اپنے ساتھ محفوظ نہیں لے جا سکے تو اس نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری نیکیاں محفوظ کیسے ہوگی اور وہ ضائع کس چیز سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن دعویدار کھڑے ہو جائیں گے، ضرب ھذا واکل مال ھذا وشتم ھذا، اس کو مارا ہے، اس کا مال کھایا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخر میں یہ بالکل مفلس رہ جائے گا اور جو تابعداروں کی برائیاں ہیں وہ اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جیسے لوگ مال کمانے کے لیے باہر ملک جاتے ہیں، وہاں پیسہ کماتے ہیں، ایک ہے وہاں پیسہ کمانا اور ایک ہے وہاں کا پیسہ پاکستان میں اپنے گھر محفوظ پہنچانا، اس میں فرق ہے۔ اگر ایک آدمی نے دبئی میں بہت سارا پیسہ کمایا اور راستے میں ڈاکو نے اس کو لوٹ لیا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ سر نیکیوں کا بھی ایک ڈاکو ہے شیطان، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی نیکی نہ کر لے، پہلے یہ کوشش کرتا ہے۔ اگر اللہ کے فضل سے کسی کو توفیق ہو جاتی ہے، نیکی کر لیتا ہے، پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کو محفوظ نہ لے کر جائے، وہ نیکی یہیں پر ضائع ہو جائے۔ قرآن کریم میں 2 صورتیں لفظ ویل سے شروع ہوتی ہے، ویل، ویل للمطففین، اور دوسری صورت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ایک کا تعلق مال کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق لوگوں کی عزتوں کے ساتھ ہے، اعراض کے ساتھ ہے۔ نیکی آپ کرتے ہیں لیکن نیکی کو کون سی چیز تباہ کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ویل ہلاکت ہو، تباہی ہو۔ یہ 2 صورتیں بد دعا سے شروع ہوتی ہیں۔ ہلاکت، بربادی کس کے لیے؟ للمطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ یہ تطفیف کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے اپنا حق پورا لیتے ہیں۔ کوئی چیز بیچتے ہیں، لوگوں کے لیے تولتے ہیں، اپنا حق پورا لیتے ہیں۔ ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ملازم ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن دوسروں کے لیے جب تولتا ہے گھٹا کے تولتا ہے، اپنا حق پورا لیتا ہے، دوسروں کا حق گھٹاتا ہے۔ اب اس طریقے سے جب یہ لوگوں کا مال کھائے گا تو اس کا جو مال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مال کے لیے ہلاکت ہے۔ کتنا زیادہ مال کیوں نہ ہو، اب اس میں برکت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ ملازم ہوتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہوتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن سب سے زیادہ خوار وہی لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا کام پورا نہیں کرتے ہیں، صرف حاضری لگاتے ہیں یا ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور تاجر ہے، مال بیچتا ہے، پیسہ پورا لیتا ہے اور خراب مال بیچتا ہے، غیر معیاری مال بیچتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، اس کا تعلق لوگوں کے عزت کے ساتھ ہے،
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور تباہی ہے ہر اشارہ باز شخص کے لیے جو اشارے سے لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، باڈی لینگویج سے لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، لمزہ زبان سے عیب لگاتا ہے، طنز کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت لوگوں کی تحقیر، اس میں لوگوں کی تحقیر ہے، یہ مسلمانوں کی تحقیر کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، یہ لوگوں کی عزت کو تباہ کر رہا ہے، اب اس کی نیکیاں خراب ہو جائیں گی۔ قرآن کہتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی زیادہ ہے، 3 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک جب اٹھتا ہے تو 2 شروع ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، صورت کا مذاق اڑاتے ہیں، قوم کا مذاق اڑاتے ہیں، نسب کا مذاق اڑاتے ہیں، زبان کا مذاق اڑاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں۔ ایسے اشارہ باز کے لیے ہلاکت ہے۔ لمس کہتے ہیں اشارہ، باڈی لینگویج سے وہ تحقیر کرنا۔ اور غیبت، نیکیاں ہم لوگ بہت زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ خود بندوق اٹھا کے اپنے ان نیکیوں کو مارتے ہیں، اس کو تباہ کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ غیبت اور چغلی۔ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ لوگوں کو جو قبر کا عذاب ہوگا وہ غیبت اور چغلی کی وجہ سے ہوگا۔ آپ کے پاس زیادہ اعمال نہ ہو لیکن ان 2 چیزوں سے آپ بچے ہوئے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ جیسے ہم نیکیاں کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں اس کو محفوظ بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک شخص کے پاس تیلا ہے، اس میں وہ غلہ ڈال رہا ہے، نیچے چوہے نے سوراخ کیا ہے، وہاں سے وہ نکل رہا ہے، تو یہ تیلا کبھی نہیں بھر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو شیطان ہے یہ ہمارے اعمال کا جو تیلا ہے یہ اس کے چوہا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے عمل کو خراب کیا جائے، ریاکاری کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، چغلی کی وجہ سے، دوسروں کا مال، دوسروں کا حق کھانے کی وجہ سے۔ یہاں آپ نے کسی کا پیسہ کہا، قیامت کے دن وہ اعمال کی صورت میں آپ اس کو واپس کریں گے۔ اگر مسلمانوں کا یہ ایمان صحیح ہوتا، یہ دوسروں کا حق خود واپس کرتے، کسی کا ایک پیسہ بھی نہ کھاتے۔ اصل جو دینداری ہے مالی معاملات میں ہے اور اخلاق میں ہے کہ آپ کسی مسلمان کی تحقیر نہ کریں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نیکیاں وہ برباد ہونے سے بچ جائے۔